السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب اکرم صابری نے مقبوضہ مشرق القدس میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد اقصیٰ جانے والوں پر اسرائیلی فوج کے حملوں کو اقصیٰ کو خالی کرانے کے لیے جاری مذہبی جنگ کا ایک حصہ قرار دیا گیا۔ صابری نے اپنے تحریری بیان میں کہا کہ یہ واقعات فلسطینی عوام کو مسجد اقصیٰ میں زیادہ سے زیارت عبادت کرنے کی طرف راغب کریں گے۔ یہ حملہ مسجد اقصیٰ کو خالی کرانے کے لیے اسرائیل کی مذہبی جنگ کا حصہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے صابری نے استدلال کیا کہ نہتے نمازیوں پر اسرائیل کا ظلم اور ستم اس کی اپنی کمزوری اور بزدلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چین نے شدید بارشوں سے پیدا ہوئے سیلاب کے پیش نظر 10 صوبوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ فیلڈ کنٹرول اور خشک سالی سے متعلق امدادی مرکز نے ملک کے شمالی وسطی اور جنوب مغرب میں شانسی، جانگسو، انہوئی، اینان، ہوبے اور کیگو کے صوبوں میں 34 سطح کا ہنگامی الرٹ جاری کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ علاقے اختتام المفتہ متوقع شدید بارشوں سے متاثر ہوں گے اور اس خطے میں کئی دریاؤں اور ان کی شاخوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے مشیر بندر زیبان نے رمضان کے آغاز تک سعودی عرب میں ملازمتوں کی فراہمی میں تیزی کی امید ظاہر کی ہے۔ الاخباریہ چینل کے معروف پروگرام الراشد سے گفتگو کرتے ہوئے وزارت کے مشیر نے کہا ہے کہ ماہ رواں کے وسط سے رمضان کے آغاز تک سعودی عرب میں ملازمین کے تقرر میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے وضاحت پیش کی کہ اہم ترین یہ ہے کہ سعودی عرب میں بڑے بڑے منصوبے شروع ہونے جا رہے ہیں، بین الاقوامی کمپنیاں آ رہی ہے۔ علاوہ ازیں سعودی حکومت اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے پرعزم ہے کہ ایسی کسی بھی کمپنی کے ساتھ معاملات نہیں کیے جائیں گے جس کا ریجنل ہیڈ کوارٹر سعودی عرب کے سوا کسی اور جگہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے تقرریوں میں اضافے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ وزارت تعلیم نے پیشگی ریٹائرمنٹ کی درخواستیں طلب کر لی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں روزگار کے فراہم کرنے کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے 25 کمپنیاں قائم کر کے 2022 میں 1,80,000 ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی شاہ عبدالعزیز مقابلے برائے حفظ، حسن قرات اور تفسیر قرآن میں حصہ لینے والوں نے مملکت کی مہمان نوازی کی تعریف کی ہے۔ مقابلے کا اہتمام مسجد حرم مکہ مکرمہ میں سعودی وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق مقابلے کے ابتدائی دور میں جیتنے والے فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ 6 سپٹمبر تک جاری رہنے والے اس مقابلے میں 117 ملکوں کے 166 امیدوار شریک ہیں۔ مجموعی انعامات 40 لاکھ ریال کے ہیں۔ مقابلے کے شرکاء نے اس بین الاقوامی مقابلے کے لیے کوالیفائی کرنے پر خوشی کا اظہار کیا اور سعودی قیادت کی فراخ دلی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب میں تاریخی ورثے کے ادارے نے 2023 میں تاریخی کھدائیوں کے دوران اسیر ریجن کے الابلا مقام پر نئی دریافتوں کا اعلان کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق آثار قدیمہ کے ادارے نے بتایا کہ ماہرین کی ٹیم نے الابلا مقام پر بعض عمارتوں کے نیچے پانی کے ٹینک دریافت کیے ہیں جہاں بارش کے پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے کا یہ طریقہ کار منفرد تھا۔ اس دور کے لوگ گھروں کے چھتیں خاص انداز سے بنائے جاتے تھے جس کی بدولت بارش کا پانی پتھروں سے بنی نالیوں یا پکی مٹی کے نالیوں کے ذریعے عمارتوں کے نیچے موجود ٹینکوں میں چلا جاتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے بیضوی شکل کے پانی کے حوض بھی دریافت کیے ہیں۔ سعودی خاندانوں کو گھر کی ملکیت کے حصول میں مدد دینے کے لیے سعودی وزارت ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ نے اگست کے دوران سکنی اکاؤنٹس میں 9 کروڑ 41 لاکھ ریال جمع کروائے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ انیشیٹو سعودی وزارت ہاؤسنگ اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے بینیفیشریز کی مدد کے لیے فنڈ کے عزم کو واضح کرتا ہے۔ یہ فائنینشیل انجیکشن فنڈ کے فیملیز کے لیے رہائش کے استطاعت کو بڑھانے اور ہاؤسنگ پروگرام کے مقاصد کے حصول کے لیے کی جانے والی مسلسل کوششوں کا ایک حصہ ہے جو سعودی ویژن 2030 کے فریم ورک کے لیے لازمی ہے۔ پوری دنیا میں بھارت کی بات بڑے ہی فخر سے کی جا رہی ہے کیونکہ چاند پر پہنچنے کا بھارت کا جو مشن تھا وہ کامیاب ہوا ہے۔ ہر طرف مودی حکومت کے چاند پر پہنچنے پر فخر کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف نفرت کی دلدل میں ہندوتوا کے نام پر ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک سرکاری تعلیمی ادارے میں بنیادی انسانی حقوق اور شہریت کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند کیے ہوئے مودی حکومت اب عرب ممالک کے نشانے پر ہے۔ عرب کے ایک مشہور کالمسٹ اور صحافی عبداللہ الامدی نے ٹویٹر پر تعلیمی ادارے میں بنیادی انسانی حقوق اور شہریت کی خلاف ورزیوں پر
ہندوستانی حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں اس طرح سے مذہب کی بنیاد پر معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے اور یہ اساتذہ کیا ہندوستان کے مستقبل بننے والے بچوں کو کیا تعلیم دے سکیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مودی حکومت پورے ملک میں اس طرح کے واقعات کو روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ وہیں اتر پردیش کے یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی اس طرح کے واقعات اپنے ریاست میں نہ ہونے دینے کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ پاکستان میں منتخب قومی اسمبلی اپنی 5 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد تحلیل ہو چکی ہے۔ اب نئی اسمبلی کے انتخاب کے لیے نئے الیکشنز کا انتظار ہو رہا ہے۔ عام طور پر قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد ملک میں یا تو مارشل لاء کی خاموشی ہوتی ہے یا پھر اگلے الیکشن کی گہما گہمی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس بار دونوں بھی نہیں ہے، یعنی نہ تو ملک میں مارشل لاء ہے اور نہ ہی عام انتخابات کا بگل بجا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے چیئرمین سمیت 9 مئی کے ہنگاموں کو بھگت رہی ہے تو مسلم لیگ نواز کی قیادت ایک بار پھر لندن میں گوشہ نشین ہے۔